اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ہمارے اس پروگرام کا ٹاپک ہے دین اور مذہب میں فرق۔ دیکھیے، اردو زبان کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ جب اس میں عربی یا فارسی زبانوں کے الفاظ آئے تو ان کا معنی بدل گیا۔ کچھ ایسا ہی ہوا لفظ مذہب کے ساتھ۔ جب یہ لفظ یعنی مذہب کا لفظ اردو زبان میں استعمال ہوا تو اسے دین کا ہم معنی یا مترادف یا سینونیم یا پریائے واچی سمجھ لیا گیا، حالانکہ دین اور مذہب میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور اب بھی عربی اور فارسی بولنے والے لوگ ان کا معنی الگ الگ لیتے ہیں۔ آپ اگر ایران یا کسی عرب ملک میں جائیں اور دین کی جگہ پر مذہب یا مذہب کی جگہ پر دین کا لفظ استعمال کریں تو وہاں کے لوگ آپ کو ٹوک دیں گے۔ اب میں بات کرتا ہوں دین اور مذہب کے فرق کی، تو آسان میں آپ کے سامنے پیش کروں اور اس کی آسان سی مثال دوں۔ اس کی آسان سی مثال یہ ہے کہ ایک درخت کی ہے۔ آپ ایک درخت کو دیکھیے، اس میں نیچے کی طرف موٹا سا ایک تنا ہوتا ہے جسے انگریزی میں ٹرنک کہتے ہیں۔ پھر وہی تنا، وہی موٹا سا تنا ذرا اوپر جا کر شاخوں میں بٹ جاتا ہے جسے برانچز کہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح دین شروع میں ایک ہوتا ہے اور آگے چل کر اس میں مذہب پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلا ہم سب کا دین ایک ہے یعنی اسلام، کہ جس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت بھی آئی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، مگر بعد میں اسی اسلام میں بائیفرکیشن ہو گیا، شاخیں پیدا ہو گئیں، اور دو اہم اور مشہور شاخیں ہیں، شیعہ اور سنی۔ تو یہ ایک آسان سی وضاحت تھی دین اور مذہب کے بارے میں۔ کل ملا کر کے کہا جائے تو ٹیکنیکلی ایسا صحیح نہیں ہے کہ ہم دین کی جگہ پر مذہب یا مذہب کی جگہ پر دین کا لفظ استعمال کریں۔ اب آئیے ایک اور اہم بات یہاں پر کرتے ہیں، اور وہ ہے دین اور مکتب میں کیا فرق ہے، دین اور مکتب فکر، دین اور اسکول آف تھاٹ میں کیا فرق ہے۔ دیکھیے، دین کہتے یہ ہیں کہ دین سے بھی اوپر چلے جائیے۔ اب مطلب پیڑ کی مثال اپنے ذہن سے نکال دیجئے، آپ یہ دیکھیے کہ کبھی ہم جب تقسیم کرتے ہیں، پیپر پر کوئی چیز لکھتے ہیں تو اوپر سے جب نیچے کی طرف آتے ہیں تو وہ بڑھتی چلی جاتی۔ دین سے بھی اوپر چلے جائیے تو مکتب فکر یا اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے۔ اب اسکول آف تھاٹ یا مکتب فکر دو حصوں میں بٹا، ایک طرف کا نام دین اور دوسری کا نام بے دینی کہہ لیجئے آپ، کہ بے دینی وہ چیز ہے کہ جس میں خدا کا کوئی تصور نہیں ہوتا، اور دین وہ چیز ہے کہ جس میں خدا کا تصور ہوتا ہے۔ دین بہت سارے ہیں، مثلا اسلام، مثلا یہودیت، مثلا عیسائیت، کے جن میں خدا کا تصور پایا جاتا ہے۔ ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے دانشوروں نے، تھنکرز نے بدھزم اور جینزم کو دین نہیں مانا ہے، کیونکہ ان دونوں مکاتب فکر میں، ان دونوں اسکولز آف تھاٹ میں خدا کا کوئی تصور نہیں۔ نہ تو بدھسٹ لوگ خدا کو مانتے ہیں اور نہ جین لوگ خدا کو مانتے ہیں۔ اسی لیے ایک ویسٹرن تھنکر نے بڑا اچھا جملہ کہا، اور اس نے کہا کہ بدھزم از ناٹ اے ریلیجن بیکاز دیر از نو گاڈ ایلیمنٹ ان بدھزم۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے مکتب فکر، اور آگے چل کر کے وہ بٹا تو ایک طرف دین اور ایک طرف بے دینی، پھر دین آگے جو ہے چل کر کے شاخوں میں بٹا تو اس کا نام بنا مذہب۔ اب بات کرتے ہیں، تھوڑا سا وقت ہے اس لیے، مذہب اور مسلک کے بارے میں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ مذہب ایک درخت کی شاخوں کی طرح ہوتا ہے، اور مثال بھی دی کہ شیعہ اور سنی اسلام کے دو مذہب ہیں۔ اب ان دو مذہبوں میں بھی آگے بائیفرکیشنز ہوں اور زیادہ چھوٹی چھوٹی جو ٹہنیاں، باریک باریک ٹہنیاں ہوتی وہ بن جائیں تو انہیں آپ مسلک کہہ سکتے ہیں۔ البتہ یہاں پر میں مثال سے ہی بات کو واضح کروں، مثال دوں کہ اہل سنت ایک مذہب ہے اور اس کے اندر صوفیت یا تصوف ایک مسلک ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اہل سنت حضرات جب آپس میں بات کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ
تمہارا مسلک کیا ہے؟ وہاں پر پوچھنے کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ تم حنفی ہو یا شافعی ہو یا مالکی ہو یا حنبلی ہو، یا اسی طریقے سے ان کے پوچھنے کا مقصد کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ تم تصوف کے یا صوفیت کے قائل ہو یا نہیں ہو۔ تو کل ملا کر کے دین یعنی تنا اور مذہب یعنی شاخیں اور مسلک اس میں پیدا ہوئی آگے ٹہنیاں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اتنی وضاحت کافی ہے۔ البتہ میں یہ بتا دوں کہ یہ ٹاپک ڈسکس کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں کسی طرح کی نفرت والی بات کروں، بلکہ میری دعا اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ پالنے والے آج کی دنیا میں لوگوں کے دل، انسانوں کے دل ایک دوسرے کے لیے نفرتوں سے بھر گئے ہیں۔ پالنے والے ان نفرتوں کو نکال کر کے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے میل، محبت اور رحم دلی پیدا کر دے۔ بن نبی و آلہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔